شیعہ نے تو وہی نبی کی بات کیا نا، شیعہ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے، کوئی اور بات تو نہیں کی نا کہ صحابہ مرتد ہو گئے۔ مرتد تو آپ لوگ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنی کتابوں میں عوام سے چھپاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تم نے شیعوں کی تکفیر کی سبب بنا دیا۔ اب یہ جا کے نا اپنے تقریر میں کہہ دینا، خطبے میں۔ آڈیو آ رہی ہے۔ علیکم السلام، علیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ تھینک یو سر، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر۔ اللہ خوش رکھے، آباد رکھے، میرے بھائی کو ہنستا کھیلتا رکھے۔ تھینک یو سر۔ تو اچھا میرے بہت ہی پیارے بھائی، آپ سے میں نے سوال کرنا ہے۔ میرا ایک انداز ہے، جب میں کسی سے دین کے معنی میں بات کرتا ہوں تو بہت پیار سے کرتا ہوں، آج تک کبھی میں نے کسی کو گالی گلوچ نہیں دی۔ میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، بڑا احسان۔ میں نے آپ کا پیار سے بات کرنی ہے، تو میں باقیوں کی طرح نہیں کہ میں آپ کو گالیاں دوں۔ کہاں سے کال کیا؟ ضحاک صاحب کس شہر سے کال کیا؟ میں پاکستان۔ پاکستان میں بہت سارے شہر ہیں، کہاں سے کال کیا؟ لاہور۔ اچھا، کام کیا کرتے ہیں ضحاک صاحب؟ پورا نام ضحاک ہی ہے؟ جی، ضحاک مدنی۔ ضحاک مدنی، کام کیا کرتے ہیں ضحاک صاحب؟ خطیب ہوں۔ خطیب، جی سر، بسم اللہ کریں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا بھائی، میں نے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ آپ نا پچھلے دنوں میں یہ کہہ رہے تھے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور صحابہ کرام حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی، یہ میں آپ کے گروپ کے اندر یہ بہت ٹرینڈ چل رہا تھا، وہ کہتے ہیں جی وہ ایمان سے پھر گئے تھے۔ تو میں نے پھر اس کو بولا کہ بھائی حسن اللہ یہ یاری صاحب نے تو ایسے کبھی اختلافی مسائل کے بارے میں کبھی نہ انہوں نے ایسے نہیں بولا۔ تو پھر میں نے ان سے بولا، وہ کہتے ہیں جی آپ حسن اللہ یاری صاحب سے بات کر لیں، یہاں آپ کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر میں چل ٹھیک، میں بھائی حسن اللہ یاری صاحب سے میں خود بات کر لوں گا۔ تو اس کے بعد آپ کا وہ ملا یہ نمبر، یہ بھائی جعفر کاظمی سے پچھلے ہفتے میں آیا تھا، لیکن میری بات آپ سے نہیں ہو سکی تھی۔ تو اب میں آپ سے بات کرنا، میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم تھا؟ آپ بتاؤ، آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ لیکن ہمارا خیال ہے نہیں تھا۔ اگر ہم نے جواب دینا تو پھر آپ سے سوال کرنے کا فائدہ نہیں۔ آپ بتائیں نا، میں نے جواب نہیں آپ سے پوچھنا آتا ہے تو خطیب کس بات کے؟ جب پتہ ہی نہیں ہے تو خطابت کیوں کرتے ہیں بھائی؟ پگڑی کس لیے لگائی ہے؟ ہمارے علم کے مطابق تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا۔ نہیں تھا تو پھر تو ہم سے کیوں پوچھے جب تمہارا عقیدہ ہی یہی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، کہ غیب کا علم ان کے پاس نہیں ہے؟ تو اگر انہوں نے ابو بکر کو اپنے پاس رکھا ہے، کبھی نکالا نہیں ہے، ابو بکر کی بیٹی سے شادی کیا ہے، تو پھر تو کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں، بات ہی ختم ہے۔ تو اب میں دوسرا سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کی شہادت کی خبر 50 سال پہلے سنا دی تھی، ایسے ہی ہے؟ آپ تو کہتے ہیں ان کو غیب کا علم نہیں ہے، تو پھر خبر نہیں سنایا ہوگا نا، آپ کے عقیدے کے مطابق نہیں سنایا ہوگا کہ یہ جھوٹ ہے۔ پھر خبر جب غیب کا پتہ ہی نہیں ہے تو کیسے سنا سکتا ہوگا؟ کیسے سنا سکتا ہوگا؟ اللہ نے بتایا تھا نا ان کو، پر اللہ نے ان کو غیب کا علم دیا تھا نہیں دیا تھا بھائی؟ ایک بات کرو نا۔ وہ بھائی غیب کا علم اللہ نے ان کو وحی کے ذریعے بتایا تھا۔ وہ تو ان کے سارے علوم غیب سے تھے نا، سارے علوم وحی سے تھے۔ وہ تو کوئی نہیں کہتا کہ وہ کوئی جنتر منتر کرتے تھے، نستجیر باللہ، کوئی وہ ستارہ نجوم وغیرہ کرتے تھے۔ اگر کوئی کہتا ہے ان کو مستقبل کا علم تھا تو وہ یہی کہتا ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے، کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی سورس تھا کہ ان کو علم وہاں سے ملتا تھا۔ میں آپ بقول یہ بات مان لیتا ہوں کہ آپ ابھی جا کے نا بھائی ضحاک صاحب، ابھی جا کے آپ ابھی جلدی آپ کے لیے مناظرہ وغیرہ کے لیے آپ جا کے پڑھائی کرو، بات نہیں سن رہے، میری بات مطالعہ کرو، ابھی پڑھو، ابھی ہمارے تقریروں کو اچھی طرح سے سن لو، اس کو لکھا کرو، تمہیں بہت سارے بھی باتوں ایمان مل جائے گا، علم مل جائے گا، یہاں سے نور مل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ میری سوالوں کا جواب تو دے دیں۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بقول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم تھا، ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ حضرت حسین کی 50 سال بعد شہادت ہو جائے گی، مگر میں اب یہ سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کیوں نہیں صحابہ کرام بتایا کہ میرے جانے کے بعد صحابہ کرام نہ دین سے ہٹ جائیں گے، پھر جائیں گے، حضرت ابو بکر فاطمہ کا حق کھا جائیں گے، حضرت عمر فاطمہ کا حق کھا جائیں گے، حضرت عثمان فاطمہ کا حق کھا جائیں گے۔ میرا آپ سے یہ سوال، اب اس سوال کو مجھے جواب دیں، اگر ان کے پاس غیب کا علم تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیوں نہیں یہ بات بتائی؟ پہلی بات ہے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ غیب کا علم نہیں تھا نا، پہلی بات یہ کہ آپ کہتے ہیں خود کہہ رہے ہیں، شروع کیا کہ غیب کا علم ہی نہیں تھا۔ اگر نہیں تھا پھر یہ سوال آپ کا بنتا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے بتایا کیوں نہیں، جب علم ہی نہیں تھا تو کیا بتا دیتے؟ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اپنی کتابوں کو پڑھا کرو، جیسے میں نے کہا کہ تم پڑھو،
ابھی تم مطالعہ کرو، تم پڑھو، تم سیکھو، تم میرے تقریروں کو سیکھ لو، لکھا کرو، اس کو نوٹ کیا کرو، تو تمہیں بہت سارا علم مل جائے گا. یہ دیکھو تمہارے سوال کا جواب ادھر ہے. صحیح البخاری، چاپ دار حیات تراث العربی، کتاب چھپی ہے 2001 میں بیروت لبنان میں. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ملاحظہ کریں، حدیث نمبر ہے 4625. 4000 کتنا؟ 625. اچھی طرح سے سن لو. ضحاک صاحب فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یجاء برجال من امتی فیؤخذ بهم ذات الشمال. روز قیامت میرے امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا اور ان کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا. میرے امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، ان کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا. تو میں کہوں گا، تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا یا رب اصحابی. تو میں کہوں گا یا رب یہ تو صحابی ہیں میرے، یہ میرے کیا ہیں؟ یہ میرے صحابی ہیں. فیقال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک. فرمایا کہ آپ کو کیا پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کون سی بدعتیں داخل کی ہیں. پھر کہا جائے گا، اللہ کی جانب سے ندا آئے گا، ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم. یہ اسی وقت جو آپ کے وفات کے وقت ہی سے مرتد ہو گئے تھے. جی آپ کے وفات کے وقت ہی سے مرتد ہو گئے. تو آپ نے کہا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیوں نہیں؟ نبی نے تو بتا دیا ہے، واضح طور پہ بتا دیا کہ صحابی جہنمی ہوں گے. جہنم کس لیے جائیں گے؟ کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ ہی یہ مرتد ہو گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ پہلی بات یہ کہ کوئی صحابی کرسچن نہیں بنا، یہودی نہیں بنا، مشرک بت پرست نہیں بنا. صحابی کا وجہ ارتداد کیا ہے؟ دین میں بدعت داخل کرنا، جیسے اس حدیث شریف میں احدثوا بعدک، دین میں بدعتیں داخل کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ ہی دین میں بھائی اذان چینج نہیں کیا ان لوگوں نے، اسی وقت فوراً ان کے وفات کے وقت نماز روزہ چینج. یہ تو بعد میں یہ چینجز آ گئی نا. ان کے وفات کے وقت کیا سب سے بڑا ارتداد کیا ہے؟ غصب حق امیر المؤمنین علیہ السلام، امامت پہ قبضہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ ہی دین میں کچھ اور پیش نہیں آیا. امامت کا ادعا کیا ہے اس شخص نے جو امام نہیں، اور امامت کا انکار کیا ہے اس امام کا جو اللہ کی جانب سے امام تھا. ٹھیک ہے نا. اب آپ نے کہا نا کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیوں نہیں؟ بہت بتایا، آپ کی کتابوں میں موجود ہے. مرتد بھی ہیں، دین سے خارج بھی ہیں. وجہ ارتداد کیا؟ دین میں بدعت داخل کرنا. اور یہ مرتد کب ہوا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً کے ساتھ ہی یہ مرتد ہو گئے. جی اور بولو ضحاک صاحب. اچھا، جو آپ نے یہ حوالہ دیا ہے کیا یہ صحیح بخاری جو ہماری اس میں سے دیا؟ ہاں بالکل، آپ کے پاس بھی اپنے بخاری کھولو، سب بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، اور یہ متواتر ہے. اچھا بھائی حسن اللہ یاری صاحب، ویسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پیاری امی جان ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بس چھوڑو امی جان کو، چھوڑو نا. یہ تو تسلی ہو گئی نا. ابھی تک تم شیعوں کی اتنی تکفیر کرتے تھے نا کہ شیعہ کہتے ہیں صحابہ مرتد ہو گئے. اور شیعہ نے تو وہی نبی کی بات کیا نا. اور شیعہ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے، کوئی اور بات تو نہیں کی نا کہ صحابہ مرتد ہو گئے. مرتد تو آپ لوگ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنی کتابوں میں عوام سے چھپاتے ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تم نے شیعوں کی تکفیر کی سبب بنا دیا. اب یہ جا کے نا اپنے تقریر میں کہہ دینا، خطبے میں. بھائی میں پیار سے بات کر رہا ہوں، آپ تو غصہ کر رہے ہیں. عرض یہ ہے کہ دیکھو غصے کی بات نہیں ہے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے، آپ ابھی شاید طالب علم ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے یہ حدیث زندگی میں نہیں سنی ہے، آپ کے اساتید نے آپ کو نہیں بتایا، آپ کے اساتید نے بھی آپ کو نہیں سنایا. ٹھیک ہے نا، عوام کو بھی نہیں سنایا. شیعوں کا عقیدہ یہی ہے، شیعوں کا جرم یہی ہے بھائی. اسی وجہ سے تم نے شیعوں کی تکفیر کیا. یہ سے تو سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفیر ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے خود بولا ہے کہ میرے صحابہ میرے مرنے کے بعد ہی مرتد ہو جائیں گے. لیکن غصے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ وہ آپ کی میں بات سمجھ رہا ہوں، لیکن آج تک میں نے یہ حدیث صحیح بخاری میں جو آپ نے سنائی، میں نے آج تک ہم صحیح بخاری پڑھی، اس کے اندر یہ لکھی نہیں. میں نے کہا نا آپ سے چھپایا جاتا ہے، آپ سے چھپایا گیا ہے. آپ کے اساتید نے آپ کے اساتید سے چھپایا، ان کے اساتید نے ان سے چھپایا. یہ چھپانا ہی آپ کا کام ہے، حقائق کو چھپا دینا. میں نے یہاں تک کہ کئی دفعہ آپ کے شیعوں سے پوچھا ہے بھائی آپ کے جو ہے نا علامہ شیعوں بیچارے، شیعہ عام شیعوں کو کچھ نہیں آتا بھائی. وہ عام شیعہ بیچارے، وہ کوئی آفس میں کام کرتا ہے، کوئی اسکول میں ٹیچر ہے، ان بیچاروں کو دین کا کیا آتا ہے؟ وہ تو معمولی باتیں جانتے ہیں. ان کو اگر بخاری نہ آئے، ان کو بخاری کے احادیث نہ آئے تو ان سے کیا توقع ہے؟ آپ سمجھتے ہیں ان کو بخاری آنا چاہیے شیعوں کو؟ نہیں، میں نے ان سے آپ کے بارے میں پوچھا. میں نے کہا بھائی جو حسن اللہ یاری صاحب ہیں نا، وہ یوں کہتے ہیں، تو آپ کا اس بات پہ اتفاق نہیں. وہ آگے سے آپ کو گالیاں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی وہ ہمارا ہے، وہ آگے سے یوں بولتے ہیں. کوئی بات نہیں. سب شیعہ میرے ساتھ نہیں ہے، لیکن بہت سارے شیعہ میرے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے نا. بعض شیعہ مجھے مخالفت کرتے ہیں. وہ آپ کے لوگ بھی اسی طرح نا، آپ کے لوگ بھی مثلا آپ کی جماعت عمریہ سے پوچھیں، کوئی طاہر قادری کو گالی دیتا ہے، کوئی اس کی تعریف کرتا ہے نا. وہ تو اس طرح نہیں ہے کہ شیعہ سب ایک ہی راستے پر ہیں.
بالکل یہ آپ نے صحیح بات بولی کہ ہر کسی کو گالیاں پڑتی ہیں، یہاں تک کہ اب ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آ رہے ہیں پاکستان میں، لوگ ان کو بھی گالیاں دے رہے ہیں. تو جی اب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ سے کہ جب امی عائشہ کی پاک دامنی کی باری گواہی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں دے دی ہے، تو اب آپ کے شیعہ مذہب میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ توبہ استغفر اللہ، بعد میں وہ بدکارہ بن گئی تھی. تو اب اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جب جس کو اللہ بول دے کہ یہ پاک ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ نبی عیسیٰ علیہ السلام کی پاک دامنی کی باری آئی، اللہ نے بچے کو حکم دیا بچہ بولا. نبی یوسف وہ علیہ السلام آیت کی پڑھو نا پاک جو دامنی عائشہ کی باری- پاک دامنی والی آیت تم پڑھو کہ اللہ نے بولا عائشہ پاک دامن ہے. بھائی کون سی آیت ہے؟ ہمیں تو نہیں ملا وہ آیت قرآن میں. آپ پڑھ کے سناؤ. تو بھائی وہ آپ کو وہ سورۃ نور میں ہے، آپ خطیب ہے نا، آپ کو- ادعا کر رہے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے ادھر عائشہ کی پاک دامنی کی دلیل ہے، وہ اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ پڑھ کے اللہ ذرا تعالیٰ نے سناؤ. قرآن میں واضح واضح بول دیا پاک مردوں کے لیے کیا بولا؟ پاک ہوتے ہیں. وہ پڑھ کے سناؤ نا بھائی، پڑھ کے سناؤ. تو وہ سورۃ نور کے اندر آپ نے کتنی دفعہ وہ تلاوت کی ہے، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں، ٹھیک ہے. نہیں ہے وہ اس طرح نہیں ہے. تو بھائی وہ قرآن میں ہے، لیکن آپ نام بول رہے تھے، اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر آپ نا یہ دوسری بات میں نے آپ سے یہ کرنی تھی کہ دیکھو بھائی دیکھو، نہ- نہیں دوسری بات نہیں، ایسے موضوع کو چینج نہ کیا کرو بھائی. میں دیکھو عائشہ کی جو آپ پاک دامنی کی آپ بات کر رہے ہو یا ٹھیک ہے نا، وہ اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ بتاتے ہو. وہ دیکھیں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کیسے تھی؟ نوح علیہ السلام کی بیوی کیسی تھی؟ وہ جہنمی تھی، اور لوط علیہ السلام کی بیوی، جہنمی تھی. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر نوح اور لوط دونوں برے تھے، کیونکہ آپ کہتے ہیں نا برے عورتیں برے مردوں کے لیے. قرآن میں اگر یہ لکھا ہے نا، لیکن جب ان کے جب دور میں تو تب اتنے ایک لوگ مسلمان خاموش یہ کتاب قرآن مجید، الخبیثات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ اگر کوئی مرد اچھا ہے تو اس کی بیوی بھی اچھی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ مرد بہت اچھا ہو، بیوی اس کی بہت ہی بری ہو، اور مرد جو ہے بہت برا، بیوی اس کی بہت اچھی ہو. یہ دنیا میں بہت ہے. آپ کے شہر اپنے پڑوس میں دیکھو 100 اس طرح مثال ملیں گے آپ کو. تاریخ میں انبیاء کے ساتھ یہی ہوا. ہاں بالکل. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جامع البیان عن تاویل آیات القرآن، ابن جریر طبری کی تفسیر ہے، جزء 17 2014 میں چھپی ہے، ملاحظہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے، یہ عبداللہ ابن عباس نے اس کی تفسیر کی. الخبیثات من القول للخبیثین من الرجال، الخبیثات للخبیثین یعنی الخبیثات من القول للخبیثین من الرجال والطیبات من القول للطیبین من الرجال. اچھی باتیں اچھی لوگوں کے لیے. سمجھ میں آئی نا بات؟ آپ کو سمجھ میں آئی نا آیت کا؟ یہ مطلب ہے کہ اگر اچھی جو بات ہم کہتے ہیں عالم ہے، باتقوا ہے، پرہیزگار ہے، فاضل ہے، یہ اچھے لوگ، یہ کلمات اچھے لوگوں کے لیے. آپ ایک برے آدمی کو ادھر لاؤ نا، اس کے لاکھ تعریف کرو، ایک بدماش ہے، قاتل ہے، کہ بڑا متقی ہے، بڑے پرہیزگار ہے، یہ تہجد گزار ہے، یہ کلمات اس کے لیے ہے ہی نہیں. اس کے لیے خبیث کلمات ہیں. کہہ دو کہ یہ قاتل ہے، یہ چور ہے، یہ بدماش. ایک اچھے آدمی کو ادھر لے کے آؤ نا، ایک نیک آدمی کو، اس کو گالی یہ بھائی چور ہے، یہ اس نے رشوت لیا ہے، یہ اس کی ماں بھی جو ہے زنا زیادہ ہے، فلان ہے فلان ہے، کہہ دو یہ اس کو لگتی ہی نہیں ہے. بھائی یہ برے اقوال اس کے آیا یہ کہہ رہا ہے کہ برے باتیں، برے صفات، اقوال یہ برے لوگوں کے لیے اور اچھی باتیں اچھے لوگوں کے لیے. تو یہ آیا یہ کہہ رہا ہے. آیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے آدمی ہیں تو اس کی بیوی بھی ضروری ہے کہ اچھی آدمی ہو، اچھی انسان ہو. اس طرح کوئی ضروری نہیں ہے. نوح علیہ السلام بہت اچھے آدمی ہے، بیوی اس کی بہت بری عورت ہے. لوط علیہ السلام اسی طرح. فرعون ایک بہت ہی برا آدمی ہے، اس کی بیوی بہت اچھی عورت ہے. بالکل. بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہ بری ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کا پیغام بھیجنا ہی نہیں تھا. نبی پاک یہ صلی کوئی اللہ علیہ ضروری وسلم نہیں نے ہے. نکاح کا پیغام بھیجا ہے. دیکھیں نکاح جو ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ہیں، وہ لوط نے بھی نکاح کیا نا اس عورت کے ساتھ. اگر لوط کی عورت بری ہوتی تو نوح علیہ السلام کبھی اس کے ساتھ شادی نہیں کرتے، کبھی شادی نہیں کرتے. اور آپ کے اپنے مسلم وغیرہ میں موجود ہے کہ یہ حفصہ کی شادی نہیں ہو رہی تھی کئی بار. وہ خود اس ابو بکر عمر میں طے کرنے آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم آ کے میری بیٹی سے شادی کر لو. تو یہ جو ہے کہ نکاح جو اسلام میں ظاہر اسلام پہ ہوتا ہے، جو شہادتین پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ عورت شادی شدہ نہیں ہے، یعنی کہ اس کی خاوند نہیں، آپ اس کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عورت کیا ہو، نماز گزار ہو، بہت ہی مومنہ ہو تو شادی ہو سکتی ہے. نہیں، عورت بے نماز بھی ہو تو اس کے ساتھ شادی ہو. آپ کو پتہ ہے نا بے نماز عورت کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. صحیح ہے. عورت اگر روزہ نہیں رکھتی ماہ رمضان کا نکاح ہو سکتا ہے. عورت اگر جھوٹی ہے یعنی جھوٹ بولتی ہے نکاح ہو سکتا ہے. عورت اگر چور ہے، چور کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عورت بہت ہی پاک دامن ہو تب بھی شادی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ. نکاح جو ہے ظاہر اسلام، شہادتین پڑھ دے،
شہادتین پڑھ دے، چاہے نماز نہ پڑھے، چاہے روزے نہ رکھے، چاہے جھوٹ بولے، چاہے چوری کر لے، چاہے جتنی پکی منافق کیوں نہ ہو، شادی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ. لیکن یہاں ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آپ نے حضرت حفصہ کی بات کی، یہاں ایک یہ سوال کھڑا ہوتا ہے، جب حضرت عمر فاروق نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ میری بیٹی کے ساتھ تم شادی کرو، حضرت عثمان غنی نے کہا کہ مجھے ابھی حاجت نہیں ہے. پھر حضرت ابو بکر صدیق سے کہا، ابو بکر چپ رہے. پھر نبی پاک صحیح ہے کہ نہیں بھائی، ہے کہ نہیں؟ پرابلم تھا ان کے پاس نا، بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ایسی جگہ پہ کہیں منتیں کر رہا ہے اس سے کہ میرے بیٹی کے ساتھ شادی کرو، کہتا ہے وہ سامنے سے کہتا ہے مجھے ضرورت ہے، ذلیل کر رہا ہے سامنے سے کہ تیری بیٹی سے میرا کیا جاؤ. اور بھائی یہ بے عزتی کی بات ہے کہ نہیں یار؟ بے عزتی کی بات ہے. او بھائی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے شادی کیا تو اسے محنت کیا نا، اسی طرح منتیں کرتے کرتے کوئی اس سے شادی نہیں کر، اس کے پاس خرچے بھی نہیں، بھائی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے طور پہ اس سے شادی کی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت اچھی عورت ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ پتہ چلا نا کہ آپ لوگ جو مشہور کرا دی کہ عمر بہت بڑا سردار تھا، فلاں کچھ بھی نہیں تھا. سردار کی بیٹی کی شادی فوراً ہو جاتی ہے، اس کو منت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ وہ عثمان کے پاس جائے، ٹھیک ہے، میرے بیٹی کے ساتھ شادی کرو، اور وہ ذلیل کر کے کہہ دے کہ جا مجھے حاجت ہی نہیں ہے. صحیح ہے نا بھائی، ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ جو آپ لوگوں نے مشہور کیا کہ عمر جو تھا بڑا سردار تھا قریش کا، یہ کیسے سردار ہے؟ کیسے سردار ہے کہ منتیں کر رہا ہے لوگوں سے میرے بیٹی کے ساتھ شادی کرو؟ کوئی وہ کہتے اوپر سامنے سے وہ ذلیل کر رہا ہے، کہتا کہ جاؤ مجھے حاجت ہی نہیں ہے، تیرے بیٹی سے مجھے کیا کہا؟ وہ خود کہہ رہا ہے مجھے ذلیل کیا. وہ اسی روایت میں موجود ہے کہ جب اس نے مجھے کہا کہ میرے بیٹی سے کام ہی نہیں، تب مجھے ایسی ذلت ہوئی ہے کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. عمر کے اپنے جملے اسی حدیث میں مسلم میں. ابو بکر نے بعد میں پوچھا تھا کہ میری بات کا غصہ تو نہیں کیا، تو عمر کہتے ہیں کہ مجھے غصہ آیا تھا تمہاری بات کا، مگر پھر ابو بکر نے کہا تھا کہ میں تمہیں ہاں نہ کا جواب اس لیے نہیں دیا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بیٹی سے نکاح کرنے اسی وقت بتا دیتے نا، اسی وقت بتا دیتے. اگر یہ بات سچ ہے نا، عمر آیا تھا کہ میں اس کے پاس منتیں کر رہا ہوں، اس کے پاس منتیں کر رہا ہے، تو بتا دیتے نا، سر ذلیل نہ کرتے، کہہ دیتے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم راغب ہیں، اور میں بتا دیتے نا اسی وقت بتا دیتے نا. یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے بھائی، اس کی عزت بچانے کے لیے، اس کی عزت بچانے کے لیے. ہاں اگر اسی طرح بات ہوتی نا کہ ابو بکر آیا، عمر آیا نا عثمان کے پاس میری بیٹی کے ساتھ شادی کرو، نہ کہتا کہ بھائی مجھے حاجت ہی نہیں، کہہ دیتا کہ بھائی تمہیں اس طرح منت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ لینے آئیں گے، وہ اپنے لیے نبی سے بہتر داماد کون ہے بھائی دنیا میں، ٹھیک ہے نا. اور ابو بکر بھی یہ سنا لیتے اس کو، ٹھیک ہے نا. وہ تو نہیں سنایا، یہ تو بعد کی کہانی ہے نا، وہ تو بعد میں تم لوگوں نے بنا دیا، وہ تو ہمیں پتہ ہے. میں بتاتا ہوں، آپ میری بات سنیں. ابو بکر نے اس لیے نہیں ہے تو عمر کو بتایا تھا. چلیں ضحاک صاحب آپ اب تیاری کرو، اگلے ہفتے آ جاؤ، ٹھیک ہے نا بھائی. کوئی پکی سی دلیل ہے کیا؟ میری چھوٹی سی بات سن لیں. ابو بکر نے اس لیے نہیں حضرت عمر کو بتایا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دوست بھی تھے اور تو کہہ دیتے نا عمر سے، اور کہہ دیتے عمر سے کہ بھائی میں تیرے بیٹی سے نہیں، تجھے منت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تیرے بیٹی سے شادی کرنے کے چکر میں. بھائی میری بات ہے پوری سن لیں آپ. اس لیے نہیں حضرت ابو بکر نے بتایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ راز تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کا یہ کون سی راز ہے؟ شادی کوئی راز ہے؟ جگہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو بعد میں کیوں؟ دیکھو راز وہ آپ نے راز بنا دیا نا، وہ کوئی حدیث میں نہیں ہے. اب دیکھو میں تمہیں اب عمر کا اپنا قول دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب صحیح مسلم دارالفکر ہے، کتاب چھپی ہے سن 2010 میں، ٹھیک ہے نا بھائی. یہ ملاحظہ کریں. بابن اس کے مصنف کون ہے کتاب کا؟ مصنف مسلم ابن حجاج النشابوری. کتاب صحیح مسلم ہے بھائی، کہتا مصنف کون ہے؟ مسلم ابن حجاج النشابوری. کتاب الطلاق باب فی العیلہ. یہاں پر روایت ہے کس سے؟ عمر بن الخطاب سے. عبداللہ ابن عباس عمر بن الخطاب سے روایت کرتے ہیں. عمر خود کہتا ہے فقال عمر قلت یا حفصہ، میں نے اپنی بیٹی سے کہا اے حفصہ اقد بلغ من شأنک ان تؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تیری حالت یہ بنی ہے. میں نے اپنی بیٹی سے حفصہ سے کہا کہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتی ہے. اچھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، ٹھیک ہے نا. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. لقد علمت، اے حفصہ تو بخوبی جانتی ہے. یہ باپ بیٹی میں گفتگو ہو رہی ہے، باپ ہے عمر، بیٹی ہے حفصہ. عمر خود راوی ہے، کہتا ہے صحیح مسلم کی روایت، حفصہ تو بخوبی جانتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحبك، تو بخوبی جانتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے محبت کرتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی محبت ہی نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے. کیوں نہیں محبت کرتے جب اللہ نے کہہ دیا کہ عمر سے پوچھ لینا نا، عمر سے پوچھ لینا. عمر جھوٹ کہہ رہا ہے، پر عمر جھوٹ کہہ رہا ہے. عمر سے تو زیادہ حفصہ کو جانتا. عمر جو خود کہہ رہا ہے حفصہ سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے محبت نہیں فرماتے،
اور تو ان کی اذیت کرتی ہے. ہائے 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 مولوی صاحب پھنس گئے. عمر نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو دعاؤں میں مانگا تھا. عمر سے تو محبت تھی نا. عمر کی بات دعاؤں وہ الگ بات ہے. یہ حفصہ کی بات ہو, آپ نے حفصہ کی بات چھیڑی. حفصہ سے محبت نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو کیا پرابلم؟ اچھا آپ اس بات کو مانتے ہیں جو نبی کی بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں, اس بات کو مانتے ہیں آپ؟ یار معاف کرو, اب اگلے اس باتوں کو ہم نے بہت توضیح دی ہے. اب آپ جا کے تیاری کر لینا, ہماری تقریرات کو اس باتوں میں سن لینا, پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے نا ضحاک بھائی, اللہ آپ کو عزت دے. آپ کو بھی ابتدائی باتیں نہیں معلوم, آپ ہماری یہاں پہ مناظرات وغیرہ کو دیکھ لیں, آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چل جائے گا. لیکن آپ پوری بات سنتے نہیں. بہت سنے نا, اب دوسرے لوگ بھی منتظر ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر.